اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ آیا شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگا ہمارا پڑوسی، اس کے گھر سے رقص و سرور اور گانے کی آوازیں آتی ہیں، کنیزیں ہیں جو گا رہی ہوتی ہیں، جب کبھی میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں چند لمحے زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، یہ سن لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر۔ آقا میں خود گناہ کی طرف بڑھتا نہیں ہوں، یہ آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے توجہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا مگر تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا کہ تیری سماعتوں کے بارے میں کل تجھ سے پوچھا جائے گا؟ آقا یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کسی سے یہ آیت سنی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کھڑا ہو اپنی جگہ سے، غسل توبہ کر، چند رکعت خداوند متعال کی بارگاہ میں نماز پڑھ، پروردگار سے معافی طلب کر۔ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے تو کتنی بدترین حالت ہے کہ انسان معصیت خدا کی حالت میں پروردگار کی ملاقات کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ آئیے عزیزو اس روز و شب میں اپنی آنکھوں کی نسبت سے جو گناہ ہو گیا ہے، کانوں کی نسبت سے جو گناہ ہو گیا ہے، پروردگار متعال سے معافی طلب کریں۔ آج کی اس پرآشوب ترین دنیا میں دشمن کا اہم ترین حربہ یہی ہے عزیزو، میرے اور آپ کی آنکھ کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، میرے اور آپ کے کانوں کو فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک جانب سے موسیقی اور غنا کا بازار گرم ہے، دوسری جانب سے عریانیت، بےہودگی، فحشا کا بازار گرم ہے، اور آج کے جوان پر دشمن حملہ آور ہے، میرے اور آپ کی آنکھوں پر اس نے حملہ کیا ہوا ہے، کانوں پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ آئیے پروردگار متعال سے مدد مانگیے، اس روزے کے ذریعے سے ملنے والی طاقت کا صحیح استفادہ کیجیے۔ آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہ کرے، آج کے بعد یہ کان گناہ نہ کرے، ان کانوں میں قرآن اور اہل بیت کے فضائل کی آوازیں پہنچے، علماء کرام کی گفتگو ان کانوں تک پہنچے۔ آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہ کرے۔ اے جوان خدا سے مانگ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پرآشوب زمانے میں اور اس گناہ سے بھرے ہوئے معاشرے میں عزیزو، حتی شادی شدہ افراد بھی کثرت کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بتائیے کون سا ایسا دن ہے کہ ہماری آنکھ گناہ سے محفوظ رہ پاتی ہے؟ کتنے ہی ایسے لمحات آتے ہیں ہمارے پیر پھسل جاتے ہیں عزیزو۔ یہ ہے معافی کے روز و شب، پروردگار متعال سے مانگیے، پروردگار ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے جو حسین پر رونے والی آنکھیں ہیں، جو محمد و آل محمد کے فضائل و مناقب کو سننے والی آنکھیں، یہ گناہ کرے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہ کان گناہ کرے۔ فرمایا جس گھر میں موسیقی، حرام، غنا پایا جاتا ہے وہ مصیبتوں کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کی دعائیں پوری، اس گھر میں مانگی جانے والی دعائیں پوری نہیں ہوتی، ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن کو اپنے گھر کی زینت قرار دے، فضائل اہل بیت کو اپنے گھر کی زینت قرار دے، اچھی گفتگو کو، ہیلدی ڈسکشنز کو اپنے گھروں کی زینت قرار دے۔ ملائکہ آتے ہیں، شیطان بھاگتے چلے جاتے ہیں۔